بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو زی وائس۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی خصوصیات۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سامنے دیکھتے تھے اسی طرح اپنے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ نمبر 2، رات کی تاریکی میں بھی ایسا ہی دیکھتے تھے جیسے دن کی روشنی میں دیکھتے تھے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک کھارے پانی کو میٹھا کر دیتا تھا۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک شیرخوار بچوں کے منہ میں اس کا ایک قطرہ ڈال دینے سے بھی سارے دن کے لیے بچے سیر ہو جاتے تھے۔ چنانچہ عاشورہ کے دن اہل بیت کے بچوں میں اس کا تجربہ ہوا تھا۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اتنی دور جاتی تھی کہ دوسرے کی اس کے 10ویں حصے تک نہ جاتی تھی۔ نمبر 6، اتنی دور سے آواز سن لیتے تھے کہ دوسرا اتنی دور سے نہیں سن سکتا تھا۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں مگر دل بیدار رہتا تھا۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آتی تھی۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ویٹ ڈریم نہیں ہوا یعنی احتلام نہیں ہوا۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ جس راستے سے گزر جاتے اس کا فضاؤں میں مہکتی خوشبو سے لوگ معلوم کر لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے ہیں۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضلات کو کبھی کسی نے زمین پر نہیں دیکھا۔ ان کو زمین نگل لیتی تھی اور وہاں سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ختنہ لیے ہوئے، ناف کٹے ہوئے اور پورا جسم ہر طرح کی آلودگی سے پاک صاف تھا۔ زمین پر سجدہ کرتے ہوئے اور انگلی آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ نمبر 13، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ایسا نور چمکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو اس سے شام کے شہر نظر آئے۔ نمبر 14، فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھولا جھلاتے تھے۔ نمبر 15، چاند جھولے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرتا تھا۔ آپ جب اس کی طرف اشارہ کرتے تو آپ کی طرف جھکتا تھا۔ نمبر 16، بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا کرتا تھا۔ نمبر 17، درخت کے نیچے آتے تو اس کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں گرتا تھا۔ نمبر 18، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ نمبر 19، جس جانور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوار ہونے کی حالت میں وہ لید اور پیشاب نہیں کرتا تھا۔ نمبر 20، عالم ارواح میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کیے گئے۔ نمبر 21، الستٰ بربکم کے جواب میں سب سے پہلے بلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا۔ نمبر 22، معراج صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا۔ نمبر 23، براق کی سواری صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ نمبر 24، کعبہ قوسین تک پہنچنا اور دیدار الہی سے مشرف ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ نمبر 25، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ فرشتوں کے لشکر آپ کے ہمراہ لڑے۔ نمبر 26، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ نمبر 27، قیامت کے دن جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا جائے گا اتنا اور کسی کو عطا نہ ہوگا۔ نمبر 28، قبر سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں گے۔ نمبر 29، سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوش میں آئیں گے۔ نمبر 30، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر میدان حشر میں لایا جائے گا۔ اس طرح کے 70,000 فرشتے آپ کے دائیں بائیں ہوں گے اور عرش عظیم کے دائیں طرف کرسی پر بٹھائے جائیں گے۔ نمبر 31، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود سے سرفراز کیا جائے گا۔ نمبر 32، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں لوائے حمد یعنی حمد کا پرچم دیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام بنی آدم اس پرچم تلے جمع ہوں گے۔ تمام انبیاء بھی اپنی امتوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلیں گے۔ نمبر 33، دیدار الہی کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگی۔ نمبر 34، شفاعت کبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوگی۔ نمبر 35، پل صراط سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزریں گے۔
نیز سارے معاشر والوں کو حکم ہوگا کہ نگاہیں نیچی کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پل صراط سے گزرنے والی ہیں۔ نمبر 36 سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کھولیں گے۔ نمبر 37 قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام وسیلہ سے مشرف کیا جائے گا۔ وسیلہ ایک انتہائی اعلیٰ و بلند مرتبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کسی کو عطا نہ ہوگا، اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا ایسا درجہ حاصل ہوگا جیسے وزیر کو بادشاہ سے ہوتا ہے۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت زندگی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے، اور قیامت کے دن زی کا خاندان، قبیلہ، کنبہ، یوٹیوب کے ہمارے بھائی اور بہنیں جو زی وائس کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حوض کوثر پر جمع کیجیے، اور یوٹیوب سے حق حلال کمانے میں ہم سب بہن بھائیوں کی مدد کیجیے۔ بے شک اللہ سب سے بہترین مددگار ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ میری امید ہی نہیں میرا یقین ہے، اور زندگی کے اس کٹھن سفر میں میرا ہاتھ پکڑ لیجیے اور اپنے خاندان، قبیلے، کنبے کے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیجیے۔ بے شک تیرا محبوب میری حیات کا محور ہے۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ کے طور پر آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ صدقہ جاریہ وہ عمل ہے جس کا ثواب بننے کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔